غليظة فلا يطلق العلوق إلا إلى ما قبله لأنها لا تحل بالشراء. ومن قال لأمته إن كان في ذلك بلد فهو مني فكان على الولادة لامرأة فليكن لأن حاجة إلى تعيين الولد. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن تزوج امة فطلقها ثم اشتراها. صورت مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر پیر صاحب نے ایک لونڈی سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد پھر اسی کو پیر صاحب نے خرید لیا. اب اس کے بعد طلاق کے بعد سے لے کر بچے کی ولادت تک اگر 6 ماہ سے کم کا عرصہ ہے، یعنی جس وقت خریدا ہے اور آگے بچہ پیدا ہوا، اس دوران کی جو مدت ہے وہ 6 ماہ سے کم ہے، تو یہ بچہ پیر صاحب کا شمار ہوگا اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بچہ جو ہے اسی نکاح سے اس کا رتبہ ٹھہرا تھا عدت کے دوران، تو لہٰذا اس کا بچہ ہے، یہ مانے یا نہ مانے. لیکن اگر بچہ پیدا ہوا خریدنے سے لے کر بچے کی پیدائش تک کا وقت 6 ماہ اس سے زائد ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے یہ بچہ پیر صاحب کا شمار نہیں ہوگا، الا یہ کہ پیر صاحب اس کا دعویٰ کرے کہ یہ میرا بچہ اسی نکاح سے ہے. کیونکہ آپ نے پڑھا کہ علوق نطفہ ٹھہرنے کو قریب سے قریب تر وقت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور یہاں چونکہ 6 ماہ کی مدت ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ بچہ جو نطفہ ٹھہرا ہے وہ خریدنے کے بعد مملوکہ ہونے کی حالت میں ٹھہرا ہے، تو لہذا یہ مملوکہ ہونے کی حالت میں، لہذا یہاں پر اگر وہ اس کو ہم ثابت کرے پچھلے نکاح سے تو یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے نکاح سے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو پیر صاحب اس چیز کا دعویٰ کرے. ٹھیک ہے. وَهَذَا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدًا بَائِنًا أَوْ خُلْعًا أَوْ رَجْعِيًّا. یہاں سے صاحب ہدایہ بیان کر رہے ہیں یہ جو ہم نے کہا کہ 6 ماہ سے کم مدت میں لائی تو یہ بچہ اسی صاحب کا نکاح سے شمار ہوگا. اگر 6 ماہ یا زائد میں لائی تو یہ مملوکہ ہونے کی حالت میں شمار ہوگا. یہ اس وقت ہے جب اس پیر صاحب نے اس لونڈی کو طلاق بائن یا طلاق خلع یہ طلاق رجعی دی تھی. لیکن اگر پیر صاحب نے 2 طلاقیں دے دی تھی، یعنی مغلظہ کر دیا تھا، کیونکہ لونڈی کے حق میں تو مغلظہ ہے نا، تو اس صورت میں اگر یہ 2 سال کے اندر بچہ لائے گی تو یہ بچہ اسی صاحب کا نکاح شمار ہوگا. 2 سال سے زائد لائے گی پھر شمار نہیں ہوگا. کیوں یہاں 2 سال کا عرصہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ جب پیر صاحب نے اس لونڈی کو طلاق مغلظہ دے دی تھی تو طلاق مغلظہ ہونے کی وجہ سے اب نہ عدت میں پیر صاحب وضع کر سکتے تھے اور نہ مملوکہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جب اس کو طلاق مغلظہ دے دی گئی تو باوجود اس کو خریدنے کے اس سے وطی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے آدمی سے نکاح نہ کر دیا جائے. کیونکہ قرآن کریم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وہ مطلق ہے، چاہے لونڈے کو طلاق مغلظہ دی گئی ہو یا آزاد کو، دونوں صورتوں میں سے وطی کبھی حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ شوہر آخر سے، یہاں تک کہ مرد آخر سے کیا کرے، نکاح کرے اور اس سے وطی کرے. تو چونکہ یہ طلاق مغلظہ دے چکا تھا اس کو، اس لیے نہ عدت میں وطی جائز تھی اور نہ مملوکہ ہونے کے حالت میں جائز ہے. اور پھر ظاہر بات ہے ایک مسلمان عورت جو ہے زنا نہیں کراتی ہے، تو اس لیے ہم کوشش کریں گے جتنا ہو سکے اس حمل کو نکاح کے اندر لے جایا جائے کہ یہ نکاح کی حالت میں حمل ٹھہرا تھا اور یہ ممکن ہے 2 سال تک. اس لیے 2 سال تک اگر بچہ جنے گی تو یہ بچہ اسی سابقہ نکاح سے شمار ہوگا اور یہ اس سے نسب ثابت ہو جائے گا، الا یہ کہ 2 سال کے بعد لائے اب مجبوری ہے، اب اس کا رسم ہم ثابت نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وَمَنْ قَالَ لِأَبَتِهِ إِنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ وَلَدٌ فَهُوَ مِنِّي. پیر صاحب نے جو ہے نا اپنی لونڈی سے کہا کہ جو تیرے پیٹ میں لڑکا ہے نا مجھ سے ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ لونڈی ایک عورت گواہ بنا کر لے آئی کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے.
تو یہ گواہی دیتے ہی وہ لونڈی جو ہے ام ولد بن جائے گی، کیونکہ پیر صاحب کو یہ اقرار کی جو آپ کے پیٹ میں وہ میرا بیٹا بچہ ہے، یہ اقرار خود ثابت کر رہا ہے، پیر صاحب نے مان لیا حمل میرا ہے۔ اب صرف تعین ولد کے لیے گواہی چاہیے، اور تعین ولد کے لیے ایک دایا کی گواہی کیا ہوتی ہے؟ کافی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک دایا آگے گواہی دے دے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ لونڈی آٹومیٹک جو ہے ام ولد بن جائے گی۔ وَمَنْ قَالَ لِغُلَامٍ هُوَ ابْنِي، پیر صاحب نے کسی بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ لڑکا میرا بیٹا ہے، یہ کہا اور پیر صاحب کے انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جو ہے ایک عورت آئی، وہ کہتی ہے میں اس لڑکے کی ماں ہوں، اس بچے کی ماں ہوں، اور جو مرا ہے وہ میرا خاوند تھا۔ تو فرماتے ہیں یہ بچے کا نسل ثابت ہو جائے گا اس مرنے والے سے، اور یہ بیوی اس کی شمار ہوگی، اور بچہ اور بیوی دونوں وارث بنیں گے۔ نوادر کی روایت کے اندر یہ ہے، یہ جواب دیا گیا ہے، یہ استحصال کا تقاضا ہے کہ عورت بھی اس کی بیوی شمار ہو جائے اور بچے کا نسل ثابت ہو جائے، لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کو میراث نہ ملے، اس لیے کہ مرد کا یہ دعویٰ یہ بچہ میرا ہے لازمی نہیں ہے کہ یہ نکاح صحیح کے ذریعے سے پیدا ہوا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہوں اس سے نکاح فاسد ہوا تھا، اس سے بچہ پیدا ہوا ہے، تو نکاح فاسد سے بھی تو نسل ثابت ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بچہ میرا ہے اور میں نے فلاں عورت سے بدی شروع کی تھی۔ ان دونوں صورتوں میں جو ہے بچے کا نسل ثابت ہو جاتا ہے، لیکن نکاح اقرار اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے اس عورت کے آنے سے کہ میں اس کی بیوی ہوں یہ کہنے سے اس کا بیوی ہونا ثابت تو نہیں ہوتا بچے کی وجہ سے، اس لیے استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس عورت کو میراث نہیں ملنی چاہیے، لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ عرف عام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکی کا آزاد ہونا بھی معروف ہو اور اس کا اس لڑکے کی ماں ہونا بھی معروف ہو تو پھر یہی سمجھا جاتا ہے نکاح صحیح تھا، الا یہ کہ اگر اس کا آزاد ہونا معلوم ہی نہ ہو اور ورثہ کہے یہ ام ولد ہے تو اس صورت میں فرماتے ہیں اس کو میراث نہیں ملے گی، کیونکہ وہاں پر جو ہے اس کا آزاد ہونا معلوم نہیں ہے۔ البتہ دارالاسلام کی وجہ سے یہ ام ولد بھی نہیں بنے گی، کیونکہ دارالاسلام میں اصل آزادی ہے، تو ورثہ کا کہنا کہ یہ ام ولد ہے یہ معتبر نہیں ہوگا، لیکن صرف رقیت ختم کرنے کے حق میں ورثہ قول معتبر ہوگا، لیکن میراث کے حق میں اس کو میراث نہیں ملے گی، یعنی ام ولد کی نفی تو کر دی جائے گی لیکن ام ولد کی نفی کرنے سے اس کو میراث کا حق نہیں ملے گا۔ دارالاسلام میں صرف اتنی تو گنجائش ہے کہ رقیت کی نفی کر دی جائے جب گواہی اس پر موجود نہ ہو، لیکن اس سے جو ہے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو پھر میراث بھی ملے۔ اس لیے اگر اس کی آزادی متحقق اور متیقن ہے اور بچے کی ماں ہونا بھی متیقن ہے تو پھر تو ہم یہ کہیں گے اس کی بیوی ہے، لیکن اگر اس کا آزاد ہونا یقینی نہیں ہے تو دارالاسلام اور ورثہ کہتے ہیں ام ولد ہے تو دارالاسلام کی وجہ سے اتنا تو کر دیں گے کہ اس کو ہم کہیں گے یہ ام ولد نہیں ہے، کیونکہ دارالاسلام میں اصل آزادی ہے، لیکن میراث کے باب میں اس کو میراث نہیں دی جائے گی کہ دارالاسلام میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو میراث بھی دلوائے۔ ٹھیک ہے، باب حضانۃ الولد ومن احق به، بچے کی پیدائش ہو گئی، بچے کی پرورش کا حق کس کو ہے، اسی کے متعلق سارے احکام یہاں ذکر ہوں گے کہ بچے کی پرورش کون کب کرے گا، کیسے کرے گا، کب تک کرے گا۔ تو فرمایا کہ اگر مسئلہ پیدا ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی واقع ہو گئی، اب بچہ پیدا ہوا، بچے کی پرورش کون کرے گا؟ فرمایا کہ بچے کی پرورش کی زیادہ حقدار اس کی والدہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آن سلم کے زمانہ میں ایک عورت اسلم کے پاس آئی، ان کے درمیان جدائی ہو گئی تھی، کہنے لگی یہ دیکھیں یہ بچہ ہے، اس کا میرا پیٹ اس کے لیے ظرف رہا ہے، یہ میرے پیٹ میں بڑا پھولا ہے، اور میری گود اس کے لیے خیمہ بنی رہی ہے، اور میرے پستان اس کے لیے ڈول بنے رہے ہیں، یعنی دودھ پلاتی رہی ہوں، اور اس کا باپ اب مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ اصل میں انت حق بھی کہ تو زیادہ حقدار اس بچے کی جب تک تو آگے شادی نہ کرے۔
ٹھیک ہے. ہاں شادی کرنے کے بعد اب پھر بچہ واپس والد کو دے دیا جائے. اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے، دیکھو ماں جتنی شفیق اور مہربان اولاد پر ہوتی ہے اور صحیح معنوں میں پرورش کا حق ادا کر سکتی ہے، والد اس قدر نہیں کر سکتا ہے، اس لیے والدہ کو ہی دیا جائے گا. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ ام عاصم کو طلاق دے دی. بچہ تھا، حضرت عمر لینا چاہتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر، تیرا شہد، خالص شہد بچے کو چٹایا ہوا اس سے بہتر ماں کی تھوک ہوگی. جس قدر وہ اچھی پرورش کرے گی، بے شک وہ روکی سوکی کھلا لے اور تو اچھے سے اچھا کھلا لے تو اس سے نہیں پلے گا بچہ، اس لیے ماں کو دے دو. اور صحابہ کرام بھی موجود تھے کافی سارے، کسی نے اس پر نکیر نہیں فرمائی. اس سے سمجھ میں آیا صحابہ کا اجماع اس بات پر ہے کہ بچے کی پرورش کا حق کس کو ہے؟ ماں کو ہے، والد کو نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ بچے کی پرورش پر جو خرچہ ہوگا وہ باپ دے گا. اس کو ہم آگے تفصیل سے باب النفقات آ رہا ہے وہاں ذکر کریں گے. البتہ ماں کو مجبور نہیں کیا جائے گا آپ لازمی اس کی پرورش کرو. جب طلاق ہو چکی ہے تو ممکن ہے وہ نہ لے کسی مجبوری کی وجہ سے، کہ خاندان میں اچھے لوگ نہ ہو، اچھا نہ سمجھتے اس چیز کو، اس لیے مجبور نہیں کیا جائے گا. البتہ خوشی سے لے پھر اس کو روکا بھی نہیں جائے گا. اگر ماں نہیں ہے پھر کون لے گا؟ ماں فوت ہو گئی، جو مسئلہ بنا، پھر اس کی حقدار زیادہ نانی ہے. نانی پڑنانی اس طرح اوپر تک چلے جائے، کیونکہ جس قدر شفقت اور مہربانی ماں کی طرف سے ہوتی ہے باپ کی طرف سے نہیں ہوتی، اس لیے نانی پڑنانی زیادہ حقدار ہے. اگر نانی پڑنانی بالکل بھی نہیں ہے پھر کون ہوگا؟ پھر فرمایا دادی، پردادی، لکڑ دادی اس طرح ہی حقدار بنے گی. بہنوں سے مقدم رہے گی. بہرحال بہنوں کا نمبر بعد میں آئے گا، کیونکہ جو شفقت دادی دے گی وہ بہنوں سے نہیں ہو سکے گی، کیونکہ دادی کی عمر بھی زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے، اور شفقت بہرحال اس کے اندر بہنوں کی نسبت زیادہ ہوگی. اس لیے یہی وجہ ہے دادی کو میراث سے ماں کی طرح حصہ بھی ملتا ہے، چھٹا حصہ، اس لیے ماں کی طرح ہے، اس لیے ان کو اس کی پرورش کون کرے گی؟ دادی کرے گی. فَإِن لَمْ تَكُن لَهُ جَدَّةٌ، اگر نہ نانی ہے نہ دادی ہے پھر کون کرے گا؟ پھر فرمایا کہ زیادہ حقدار اس کی بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. اور بہنوں میں بھی پھر جو ہے وہی ترتیب ہوگی، بہنوں میں ترتیب ہوگی حقیقی بہنیں، یعنی ماں باپ شریک بہنیں مقدم ہوگی، وہ نہ ہو پھر خفی بہنیں یعنی ماں شریک بہنیں، وہ نہ ہو تو پھر علاتی یعنی باپ شریک بہنیں، وہ حقدار ہوں گی. اور جو ہے خالائیں اور پھوپھیاں، ان کا نمبر جو ہے یہ اخوات کے بعد ہے. اور ایک روایت کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر ایک علاتی بہن ہے تو علاتی بہن کے ہوتے ہوئے خالہ مقدم ہوگی. اور اس کی دلیل یہ دی گئی اصل نے فرمایا الخالۃ والدہ، خالہ جو ہے والدہ کی طرح ہوتی ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ورفع ابویہ علی العرش، اور اٹھایا یوسف کے والدین کو. لکھا ہے روایات کے اندر والدین میں والدہ نہیں تھی بلکہ خالہ تھی، تو چونکہ ابوین کا اطلاق خالہ پر ہوا ہے اس لیے خالہ والدہ کی طرح ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر علاتی بہن ہے تو علاتی بہن کے ہوتے ہوئے خالہ مقدم ہوگی. بہرحال ایک قول ہے. اگلی بات میں کر چکا کہ حقیقی خیفی پر مقدم ہوگی، خیفی علاتی پر مقدم ہوگی. ثم الخالات، پہلے کون ہے؟ ماں، پھر کون ہے؟ نانی، پھر کون ہے؟ دادی، پھر بہن. بہنوں پہ بھی ترتیب تھی، حقیقی مقدم، پھر خیفی، پھر علاتی. اب نمبر ہے خالہوں کا، پھر خالہ ہوگی، پھر خالہوں میں بھی ترتیب ہوگی، حقیقی خالہ مقدم، وہ نہ ہو تو پھر خیفی خالہ، وہ نہ ہو تو پھر علاتی. خالہ بھی نہ ہو پھر کون ہوگا؟ پھر پھوپھیاں ہوں گی. پھوپھیوں میں بھی وہی ترتیب، حقیقی پھوپھی مقدم، پھر خیفی، پھر علاتی. وَكُلُّ مَن تَزَوَّجَتْ مِنْ هَؤُلَاءِ،
ہم نے جو یہ اختیارات دیے ہیں کہ پہلے ماں، پھر دادی، پھر نانی، پھر نانی، پھر دادی، پھر بہنیں، پھر خالائیں، پھر پھوپھیاں، یہ تب تک ہے جب تک یہ آگے نکاح نہ کرے. مثال کے طور پر جی دادی کو حق کے پرورش حاصل ہوا، اس کے بعد دادی نے آگے نکاح کر لیا اس بچے کے کسی اجنبی شخص سے، تو جو ہی آگے نکاح کرے گی اس کا حق کے پرورش ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب یہ آگے جائے گی تو ظاہر بات ہے آگے جانے کے بعد یہ اگلے مرد کے تابع ہو جائے گی، وہ جیسے گھمائے گا ویسے گھومنا پڑے گا. اور بچے کے لیے وہ مرد اجنبی ہے تو بچے کو صحیح معنوں میں وہ اس کی پرورش نہیں کرنے دے گا. اس لیے یہ رشتے جن کو ہم حق کی پرورش دے رہے ہیں یہ تب تک ہے جب تک یہ رشتے آگے خود نکاح نہ کریں اپنا. اگر آگے اجنبی جگہوں پر نکاح کر لیا تو ان کا حق کی زوجیت کیا ہو جائے گا، حق کی پرورش کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. الا جدہ، ہاں الا یہ کہ یہ رشتے جو پرورش کر رہے ہیں آگے ایسے شخص سے نکاح کرے جو شخص اس بچے کا ذی رحم محرم ہو، پھر حق کے پرورش ختم نہیں ہوگا. مثال کے طور پر دادی پرورش کر رہی تھی، اس نے آگے نکاح کر لیا بچے کے نانے سے، یا نانی پرورش کر رہی تھی آگے نکاح کر لیا بچے کے دادے سے، تو بچے کا دادا یا نانا بھی تو اس کی ذی رحم محرم میں سے ہے، اس کے خیال کریں گے. اس لیے اگر بچے کے ذی رحم محرم سے ان پرورش کرنے والوں نے نکاح کیا تو پھر حق کے پرورش ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ شفقت اب بھی تاحال قائم ہے. ہم نے کہا اگر آگے ایسی جگہوں پہ نکاح کیا جو جگہیں بچے کے لیے اجنبی ہیں تو حق کی پرورش کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. حق کی پرورش ختم ہوا، اس کے بعد مثال کے طور پر دادی نے بچے کے کسی ایسے شخص سے نکاح کیا جو بچے کا اجنبی ہے. نکاح کرنے کے بعد حق کی پرورش ختم ہوا، لیکن اس کے بعد دادی کو وہاں سے طلاق ہو گئی، تو طلاق ہونے کے ساتھ حق کے پرورش واپس لوٹ آئے گا. کیونکہ جس وجہ سے ختم ہوا تھا وجہ کیا ہو درمیان سے ختم ہو گئی ہے، اس لیے حق کے پرورش واپس لوٹے گا. فَإِن لَمْ تَكُنْ لِلصَّبِيِّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ، یہ تو تھا کہ عورتیں پرورش میں موجود تھی، ماں نہیں تھی، نانی آ گئی، دادی نہیں تھی، دادی آ گئی، دادی نہیں تھی، بہنیں آ گئی، بہنیں نہیں تھی، خالائیں آ گئی، خالائیں نہیں تھی تو پھوپھیاں آ گئی. ایسا ہوا ان رشتوں میں سے کوئی بھی عورت موجود نہیں ہے لیکن مرد موجود ہے، ان میں کیا ترتیب ہوگی؟ تو مردوں میں عصبات کی ترتیب ہوگی. پہلے باپ کو حق حاصل ہوگا، پھر دادا، پردادا، اسی طرح اوپر تک چلتے جائے. اس کے بعد پھر جو ہے بھائی کو حق حاصل ہوگا، بھائی حقیقی، خیفی، علاتی. پھر چچاؤں کو حق حاصل ہوگا، پھر چچا زاد بھائیوں کا حق حاصل ہوگا. اس طرح ترتیب عصبات کیا پڑے گی انشاءاللہ آگے چل کر عصبات کی ترتیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں الا یہ کہ اگر پرورش جس کی کرنی ہے وہ لڑکی ہے اور عصبات میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو بچے کے ذی رحم محرم نہیں ہے، تو وہ رشتہ دار، وہ مرد اس بچے کی پرورش نہیں کر سکیں گے. مثال کے طور پر مولا عتاقہ یہ عصبات میں سے ہے، اگر جس کی پرورش کرنے وہ بچی ہے تو مولا عتاقہ بچے کی پرورش نہیں کر سکتا ہے، یا فتنے خوف ہے. یا چچا زاد بھائی یہ عصبات میں سے ہے لیکن جس کی پرورش کرنی ہے وہ لڑکی ہے، تو چچا زاد بھائی لڑکی کی پرورش نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہاں فتنے کا خوف ہے. نکاح جائز ہے تو عین ممکن ہے وہ اس سے نکاح کر لے اور بچے کو ایک تکلیف میں ڈال دے. اس لیے اگر عصبات میں ایسے لوگ آ گئے جو ذی رحم محرم نہیں ہے، یعنی ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، تو ایسے مرد بچیوں کی پرورش نہیں کر سکیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ والام والجدہ حق بالغلام. اچھا ہم نے کہا کہ بچہ یا بچی جو بھی ہے اس کی پرورش ماں کرے گی یا نانی، پڑنانی، دادی جو بھی کر رہا ہے، یہ پرورش کب تک کریں گی؟
اس کی کوئی مدت ہے یا ہمیشہ ان کے پاس رہے گی؟ فرمایا نہیں، یہ جو ماں یا جو دادی وغیرہ پر نانی وغیرہ ہے، یہ لڑکے کی پرورش تب تک کرے گی جب تک بچہ خود کھانے پینے اور پہننے اور استنجا کرنے قابل نہ ہو جائے۔ جب خود پہن لے، خود کھا لے، خود پی لے، خود استنجا کر لے، اب جو ہے حق پرورش کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اور بچے کو واپس باپ کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ حتی یستغنیا، یہاں تک کہ وہ غنی ہو جائے۔ تو بات ایک ہی ہے، استنجا کرنے پر قادر ہو جائے یا یستغنیا، کیونکہ استنجا کرنے پر وہی قادر ہوگا جو غنی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ چاہے یستنجی کہو کہ استنجا کرنے پر قادر ہو جائے، یا کہو یستغنیا غنی ہو جائے، دونوں صورتوں کا مطلب ایک ہے کہ بچہ خود اپنے آپ کو سنبھالنے پر قادر ہو جائے، خود کھا سکے، خود پی سکے، خود پہن سکے، خود اٹھ سکے، خود سو سکے۔ اس کے بعد اب ماں کا حق کی پرورش کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ اب بچہ والد کی طرح روانہ کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھو، اب بچے کو جس جہاں تک ماں کی ضرورت تھی پوری ہو گئی، اب بچے کو ضرورت ہے کہ وہ مردوں میں بیٹھنے کے طریقے سیکھے، آداب سیکھے، لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ سیکھے، اور یہ سکھائے گا والد، ماں نہیں سکھا سکتی۔ اس لیے اب والد کے سپرد کر دیا جائے گا، اور اسی میں ہی بچے کے لیے شفقت ہے۔ اور علامہ خصاف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا استغنا کہ جب بچہ اپنے آپ سنبھالنے پر قادر ہو جائے گی، تقریباً 7 سال کی عمر میں ہوتا ہے کہ 7 سال کی عمر کا بچہ اپنا آپ کو سنبھال لیتا ہے، خود سنجا بھی کر لیتا ہے، خود کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے، اٹھ بھی سکتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ 7 سال تک بچہ ماں کے پاس رہے گا، اور 7 سال کے بعد بچہ کیا ہے؟ اپنے باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یہ تو ہے کہ لڑکا 7 سال تک ماں سے لے کر باپ کے حوالے کیا جائے گا، لیکن اگر لڑکی ہے تو لڑکی کب تک ماں کے پاس رہے گی؟ تو فرمایا لڑکی جو ہے نا بالغ ہونے تک ماں کے پاس رہے گی، کیونکہ سمجھ بوجھ تک تو ظاہر بات ہے ماں کے پاس ہی رہنا ہے۔ سمجھ بوجھ آنے کے بعد اب کچھ ایسی چیزیں اس کو سکھلانا ہے جو صرف ماں سکھا سکتی ہے، باپ نہیں سکھا سکتا۔ مثال تو بس سلائی کڑھائی کا مسئلہ ہے، کھانے پکانے کا مسئلہ ہے، عورتوں سے ملنے جلنے کا مسئلہ ہے، یہ صرف ماں سکھا سکتی ہے، یا نانی پڑنانی دادی، یہ باپ نہیں سکھا سکتا۔ اس لیے بالغ ہونے تک یہ ماں کے پاس رہے گی۔ بالغ ہونے کے بعد اب اس کو ضرورت ہے اپنی عزت کی حفاظت کرے، آگے نکاح کرے، اور یہ کام باپ کر سکتا ہے، ماں نہیں کر سکتی۔ اس لیے اب باپ کے سپرد کر دی جائے گی۔ اور امام محمد رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ بالغ ہونے کے قریب پہنچے تب باپ کے حوالے کر دی جائے، کیونکہ قریب البلوغت جو ہے یہ قابل شہوت ہوتی ہے، اور اس کے حفاظت کی بہت اس وقت ضرورت ہے۔ اس لیے اب باپ صحیح اس کو شفقت دے سکے گا، سایہ دے سکے گا، ماں نہیں دے سکتی، اس لیے باپ کے حوالے کر دی جائے۔ یہ تو ہے کہ بچہ یا بچے کی پرورش کر رہے تھے ماں یا دادی یا پردادی وغیرہ، لیکن اگر پرورش کرنے والا کوئی اور ہے، ان دو رشتوں کے علاوہ ہے، تو پھر فرماتے ہیں لونڈی لڑکی جو ہے جو ہی حد بلوغت کو پہنچے گی، یعنی بالغ نہیں ہوئی، بالغ ہونے قریب پہنچی، باپ کے حوالے کر دی جائے۔ اور جامع صغیر میں تو یہ لکھا ہے کہ جب وہ اپنا آپ سنبھالنے پر قادر ہو جائے، خود کھا پی سکے، تب باپ کے حوالے کر دی جائے، کیونکہ ماں اور دادی کے علاوہ، ماں اور نانی کے علاوہ کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس بچے سے خدمت لیں۔ اور سمجھداری کے بعد رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو خدمت کا طریقہ سکھایا جائے۔ جب یہ خود خدمت لینے پر قادر نہیں ہے شرعی روح سے، سکھائیں کیسے؟ اس لیے چونکہ یہ خدمت نہیں سکھا سکتی ہے اس کو، اس لیے جو ہی یہ مستغنی ہوگی، اپنا آپ سنبھالنے پر قادر ہوگی، تو اس کو باپ کے حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ جو اب مقصد تھا رکھنے کا وہ مقصد ان سے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد صرف
ماں سے یا نانی اور دادی سے حاصل ہو سکتا ہے. ان کو شریعت نے حق دیا ان کو جیسے چاہے خدمت اپنی لے دوسروں کی لے, لیکن ان کے علاوہ کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس لیے بہنیں ہوں یا خالائیں ہوں یا پھوپھیاں ہوں, ان کو حق نہیں ہوگا بالغ تک ہونے کا رکھنے کا. یہ جو ہی سمجھداری کی عمر میں آئے گی وہ 7 سال کی عمر میں تقریباً تو فوراً باپ کے حوالے کر دی جائے گی. اب باپ جانے یہ بیٹی جانے اور اس کو خود سکھائے جیسے مرضی سکھائے. والامۃ اذا اعتقها مولاها, ایک لونڈی تھی اس کو اس کے مولا نے آزاد کر دیا. یہ ام ولد تھی, آزاد ہو گئی, تو بچے کی پرورش کے حق میں آزاد کی طرح ہے. یعنی کہ یہ تو ہم نے پڑھا نا, لونڈی ام ولد جو ہے بچے کی پرورش نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ آقا کا حق فوت ہوتا ہے. لیکن اگر آقا نے آزاد کر دیا, اب چونکہ یہ آزاد ہو گئی ہیں اس لیے اب ان کو حق کی پرورش ملے گا. اب آقا کی خدمت کے فوت ہونے کا یہاں کوئی شرع موجود نہیں رہا ہے. لیکن آزادی سے پہلے حالت رقیت کے اندر یہ پرورش کا حق نہیں لے سکتی ہیں, کیونکہ اگر پرورش کریں گی تو پھر آقا کی خدمت کون کرے گا, اس لیے اس وقت نہیں بعد میں کر سکتی ہیں. وَالذِّمِّيَّةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا, ایک ذمیہ عورت ہے, خاوند مسلمان ہے, کیا ذمیہ بچے کی پرورش کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے, لیکن تب تک جب تک بچہ ادیان کو سمجھنے کی عقل نہیں رکھتا ہے, بالکل ناسمجھ ہے. ہاں جب وہ سمجھ بوجھ اس کو آنے لگی یا اس کو پتہ چلنے لگا یہ اسلام ہے یہ کفر ہے, اس کو فوراً سے پہلے بچہ لے لیا جائے گا. کیونکہ اب اس عمر سے پہلے لینے میں بھی ضرر تھا کہ باپ صحیح پرورش نہ کر سکتا. اس عمر کے بعد اب اس کے پاس رکھنے میں ضرر ہے کہ اب خدا نہ خاصا کہیں یہ ذمی نہ بن جائے, کہیں یہ یہودی یا نصرانی نہ بن جائے. اس لیے سمجھداری کی عمر سے پہلے پہلے ماں کے پاس رہے گا, اور جو ہی سمجھ بوجھ عقل آنے لگی فوراً باپ کو واپس کر دیا جائے گا, کیونکہ اب اس کے لیے وہاں رہنا خطرناک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ولا خیار للغلام والجاریہ, یہ جو ہم نے عمریں بتائی ہیں, بچے کی 7 سال ہے, عورت کی حالت بلوغت تک بچے کی, اس سے پہلے پہلے کیا بچے یا بچی کو اختیار مل سکتا ہے؟ یعنی کہ حالت بچپنے کے اندر بالکل چھوٹے ہیں, مثلا 3 4 سال کے ہیں, اس وقت اگر بچہ خود چاہے کہ میں ماں کے پاس جاتا ہوں یا چاہے میں جاتا ہوں باپ کے پاس, اس کو اختیار مل سکتا ہے؟ نہیں, وہ لڑکے یا لڑکی کو از خود اختیار نہیں دیا جائے گا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بچہ یا بچی از خود اختیار کرتے ہیں تو ان کو اختیار دیا جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ کا دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی تھی, تو جو بچہ تھا اصل میں ان کو اختیار دیا تھا, جس کو چاہو چن لو, بچے نے باپ کو چنا تھا, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بچے یا بچی کو اختیار دیا جائے گا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, بچے یا بچی کو اختیار نہیں دیا جائے گا, کیونکہ بچہ یا بچی اپنا فیصلہ خود صحیح نہیں کریں گے, یہ وہی فیصلہ کرے گا جو ان کو اچھا لگے گا کھیل کود کے اعتبار سے. جہاں ان کو کھیل اچھی ملے, جہاں ان کو آوارگی ملے, یہ وہاں جائیں گے, اس لیے ان کو اختیار نہیں دیا جائے گا. بلکہ شرعی روح سے وہی بات ہے جو بتا دی گئی کہ جو بہتر ہوگا اسی کو مقدم رکھا جائے گا. وقصح الصحابہ, اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اختیار نہیں دیا اپنے زمانہ میں کسی بچے کو یا بچی کو. اور باقی جو امام شافعی نے حدیث پیش کی ہے کہ ایک صحابی نے طلاق دے دی تھی, صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اختیار دیا تھا, اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اختیار دے رہے تھے نا, اصل نے دعا کی تھی اللہم اہدہ, اے اللہ اس بچے کو صحیح راستے پر چلانا, اور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو قبول ہونا یقینی ہے. اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, بچے نے دعا کے نتیجہ میں جو بہتر تھا باپ اس کو منتخب کیا, اور
عام امتی کے حق میں یہ چیز متوقع نہیں ہے کہ اس کی دعا ہر حال میں قبول ہو، اس لیے اصل کی خاصیت ہے، یہ امت کے لیے حکم نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو بچہ تھا نا، بچہ بالغ تھا، بالغ ہونے کے بعد حضور نے اختیار دیا تھا، اور بالغ ہونے کے بعد ہم بھی کہتے ہیں بچے کو اختیار ہے، اگر چاہے تو ماں کے پاس رہے، چاہے تو باغ پاس چلا جائے، اس کی مرضی ہے۔ بات ہو رہی ہے حالت عدم بلوغت میں، تب اختیار ہے یا نہیں؟ تب اختیار نہیں ہے کہ بچہ یا بچے اپنے اختیار کو صحیح استعمال نہیں کریں گے۔ وَإِذَا أَرَادَتِ الْمُطَلَّقَةُ، اس فصل میں صاحب ہدایہ صاحب قدوری یہ بتائیں گے، اس بچے کو جس کی پرورش عورت نے کرنی ہے، شوہر کے بستی علاقے سے باہر نکال سکتی ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ اس بچے کو شوہر کے شہر سے باہر نہیں نکال سکتی، کیونکہ جب وہ باہر لے کے جائے گی تو ظاہر بات ہے باپ کو کئی کے دن نظر نہیں آئے گا، تو باپ کے لیے اس میں ضرر ہے، تو ضرر سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ باپ کے شہر میں رہ کر اس کی پرورش کرے۔ الا یہ کہ اگر عورت اس بچے کو نکالتی ہے اپنے وطن کی طرف، جہاں اس کا اپنا ماں باپ کا گھر ہے، وہاں نکالتی ہے، تو پھر فرمایا اور وہ وطن بھی ایسا ہے جہاں نکال رہی ہے اس کے ماں باپ کا گھر ہے اور نکاح بھی وہی ہوا تھا، تو پھر فرمایا کہ اس کو اجازت ہے، کیونکہ جہاں نکاح ہوا ہے شرعاً اور عرفاً یہ وطن اس شوہر کا بھی ہے جس نے طلاق دی ہے۔ عرفاً اس لیے کہ جب آدمی جس شہر میں نکاح کرتا ہے عادت اسی میں رہتا ہے، اور شرعاً اس لیے کہ اصل میں کہ من تأہل ببلد فہو منہم، کہ جس نے کسی شہر میں نکاح کیا پس وہ انہی شہر والوں میں سے ہے، تو اس لیے بیوی کا شہر خاص طور پر جب وہاں نکاح بھی ہوا ہو تو یہ شوہر کا شہر شمار ہوتا ہے، تو گویا بیوی جو اپنے شہر کی طرف اس کو لے کے جا رہی ہے گویا کہ شوہر کے شہر کی طرف ہی لے کے جا رہی ہے، اس لیے وہاں لے جائے گی تو اس کو اجازت دی جائے گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ بیوی کا شہر شوہر کا شہر شمار ہوتا ہے۔ ایک حربی آدمی دار حرب سے آیا اور یہاں آگے ذمیہ سے نکاح کر لیا تو وہ ذمی شمار ہوگا، اس سبب آیا کہ جو آدمی جہاں جاتا ہے وہاں کا شمار ہو جاتا ہے، تو یہ بھی گویا کہ بیوی کے شہر کا مرد شمار ہوگا، اس لیے بیوی اپنے گھر کی طرف نکالنا چاہے تو اس کو نکال سکتی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَتِ الْخُرُوجَ إِلَى مِثْلِ غَيْرِ وَطَنِهَا، ہاں اگر عورت نے بچے کو ایسے شہر کی طرف نکالا، ایسے شہر لے کے جانا چاہا کہ جو اس کا وطن نہیں ہے لیکن اس شہر میں نکاح ہوا ہے، مثال کے طور پر عورت کا جو وطن ہے، مرد کا وطن ہے فیصل آباد، عورت کا ہے لاہور، لیکن بچے کو لے گئے اسلام آباد اور نکاح اسلام آباد میں ہوا تھا، کیا یہ جائز ہے؟ تو فرمایا کہ قدورے کی روایت کے اندر تو یہ ہے یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جامع صغیر کی روایت یہ ہے کہ اس کے لیے اس طرح بھی جائز ہے، کیونکہ یہ عقد کی طرح ہے، اور جہاں عقد ہوتا ہے وہیں پر مبی وغیرہ سپرد کی جاتی ہے، اور بچہ بھی گویا مبی کی طرح ہے، اس لیے اگر اس شہر میں لے کے جانا چاہتی ہے جہاں پر نکاح ہوا ہے اس کو اجازت دی جائے گی۔ سمجھ آگے بات؟ وہ اسلام آباد ہے تو وہاں لے کے جانا چاہتے ٹھیک ہے، لیکن قدوری کی روایت میں یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا، اس لیے کہ ٹھیک ہے نکاح ہوا ہے لیکن اجنبی شہر ہے، وہاں ٹھہرے نہیں رہے نہیں، اجنبیت جو ہے بچے کے لیے مضر ہے اور اس خاوند کے لیے بھی، اس باپ کے لیے بھی کیا ہے مضر ہے، اس لیے اس کو اسلام آباد کی طرف نہیں جان دیا جائے گا، اور یہی قضا راجح ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، صاحب ہدایت فرما رہے ہیں کہ بچے کو نکالتے ہوئے دو چیز سامنے رہیں، ایک تو عورت کا وطن ہو، دوسرا وہاں نکاح ہوا ہو۔ اگر وطن نہیں ہے یا وہاں نکاح نہیں ہوا تو پھر اس کو وہاں پر نہیں نکال سکتی ہے۔ فرمایا ساری بات تب ہے جب وہ جہاں یہ لے کے جانا چاہ رہی ہے اس کے درمیان اور شوہر کے شہر کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہو،
کہ اگر باپ وہاں ملنے جائے اس بچے کا باپ تو برات کو واپس نہ آ سکے، اتنا لمبا سفر ہو تب تو ہے. لیکن اگر تھوڑے فاصلے پر نکالا، مثال کے طور پر فیصل آباد میں گھر ہے، اس نے یہاں سے اس کو جڑا والا کی طرف نکالا، جڑا والا تو 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ یہاں تک نکالے گی تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر باپ کے لیے ضرر نہیں ہے، وہ جانا بھی چاہے 2 گھنٹوں میں ہو کے آ سکتا ہے. تو نکالنا وہاں تک مضر ہوگا کہ جہاں پر جب جائے تو رات تک واپس نہ لوٹ سکے، پھر ہم روکیں گے اتنا تو اس کو نہ نکالو. جی کیونکہ یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر وہ لے کے جا رہی ہے، وہاں پر سہولیات زیادہ میسر ہو شہری، اور بچے کو اخلاقیات سکھانے میں آسانی ہوگی. ہاں اگر ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف نکالتی ہے، بلکہ یوں ہے شہر سے دیہات کی طرف نکالتی ہے، مثال کے طور پر یہاں فیصل آباد شہر میں رہ رہے ہیں، اس نے کیا کیا، یہاں سے اٹھایا اس کو اور فیصل آباد کے کسی دیہاتی ایریا کی طرف لے گئی، تو وہاں نہیں جانے دیں گے، اس لیے سے بچے کا ضرر ہے. اس کو گوار پن سکھائے گی، اس کو دیہاتی پن سکھائے گی، بچے کی جو ہے اخلاقیات خراب ہوں گی. اس لیے جو ہے اگر وہ فیصل آباد شہر سے کسی قریہ بستی کی طرف نکالتے تو ہم نہیں نکالنے دیں گے. ہاں فیصل آباد شہر سے فیصل آباد ہی کسی دوسرے شہر سے نکالتی ہے، وہ اس سے اعلیٰ عمدہ ہے، پھر ٹھیک ہے، اس کے اندر بچے کے لیے کیا ہے فائدہ ہے. باپ کے لیے بعد میں شادی ہوگی، وہ سیکھا سکھایا ہوگا اخلاقیات و تہذیب وغیرہ، باپ کو پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے.